بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ سب کے ساتھ مزیدار سے یونیک سٹائل میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں۔ گوشت اور چاول سے بھرے کدو آج ہم بنانے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر کوکر میں میں نے تقریباً 1 ٹیبل اسپون آئل ڈالا ہے۔ اس میں جنجر لہسن ادرک کا میں نے کوٹا ہوا ڈال دیا مکسچر، تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون۔ میڈیم فلیم پہ اسے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک بھون لوں گی اچھے طریقے سے 5 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد میرے پاس بیف ہے 1/2 kg، اچھے طریقے سے واش کر لیا۔ اس کے بعد ہم اس میں بیف ڈال دیں گے۔ بیف کو اچھی طرح سے آپ نے بھوننا ہے، اس کا کلر چینج ہونے تک 4 سے 5 منٹ تک کے لیے آپ اسے بھون لیں، تاکہ اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیم فلیم پہ 5 منٹ تک میں نے اسے بھوننا ہے۔ جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوا ہے وہ ہم مسالے ڈالیں گے اس میں۔ 1/2 ٹی اسپون میں اس میں ہلدی پاؤڈر ڈال رہی ہوں، 1/2 ٹی اسپون نمک ڈال رہی ہوں، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون کے قریب میں اس میں ریڈ چلی پاؤڈر ڈال رہی ہوں، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں۔ دھنیا پاؤڈر ہے تقریباً 1 ٹیبل اسپون میں اس میں دھنیا پاؤڈر ڈال دوں گی۔ دھنیا پاؤڈر کی وجہ سے اس میں بہت مزیدار سی خوشبو آ جائے گی اور ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا۔ اس کا اگین ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے، 5 منٹ اچھے طریقے سے ہمیں مکس کریں تاکہ مسالہ سارا جو ہے اچھی طرح سے مکس ہو سکے۔ یہ آپ دیکھ سکتے 5 منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ہمیں۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی، تقریباً 1 گلاس میں نے پانی کا ڈال دیا ہے۔ دوبارہ سے اس کو ہم کریں گے مکس اچھے طریقے سے۔ اس کو تھوڑی دیر ہم چھوڑ دیں گے۔ پانی اگر آپ کو کم لگے تو آپ تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر دیں، کیونکہ ہم نے پریشر کوکر لگانا ہے تاکہ اس میں گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میں ببلز آنے شروع ہو چکے ہیں۔ اس کو ہم 4 سے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ جیسے ہی ببلز زیادہ ہو جائیں گے اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ، تقریباً 1/2 ٹی اسپون اس میں میں گرم مسالہ ڈال رہی ہوں۔ کوٹا ہوا گرم مسالہ ہم یوز کریں گے۔ دوبارہ اچھے طریقے سے ہم کریں گے اس کو مکس۔ اس کے بعد ہم اس پر لڈ لگا دیں گے اور پریشر کوکر کو ہم سٹارٹ کر دیں گے۔ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے لو فلیم پہ آپ اس کو رکھ دیں تاکہ گوشت جو ہے وہ ہمارا بالکل اچھے طریقے سے گل جائے۔ پریشر کوکر کو میں سٹارٹ کر دوں گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 منٹ بعد میں نے اسے اتار لیا تھا، اچھی طریقے سے گوشت ہمارا گل چکا ہے۔ یہاں پہ اب میں اس میں مسالہ ڈال رہی ہوں اچاری گوشت کا، تقریباً 1 ٹیبل اسپون میں نے اس میں ڈالا ہے۔ اگین ہم اس کو کریں گے مکس، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکس ہونے کے بعد یہ ہمارا اس طرح سے مکسچر اس کا تیار ہو چکا ہے۔ اس کو ہم پلیٹ میں جو ہماری بیف کی بوٹیاں ہیں ان کو الگ کر لیں گے، کیونکہ اس کو ہم نے کرنا ہے گرینڈ۔ یہ دیکھیں اس کو ہم کریں گے گرینڈ۔ بوٹیاں صرف ہم نے الگ کی ہیں، مسالہ اسی میں ہے۔ آپ گرائنڈر میں ڈال کے اس کو کر لیں گے گرینڈ، یا چوپر میں ڈال کے اس کو کر لیں چوپ۔ یہ آپ دیکھیں بالکل اس طرح سے اس کے ریشے بن جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اسے دوبارہ سے مسالے میں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ یہ ہمارا بیف کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اب ہم کریں گے چاول کی تیاری۔ پتیلے میں میں نے پانی لے لیا، تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں، 1 ٹی اسپون اس میں آئل کی ڈال دوں گی تاکہ چاول ہمارے جڑے نہیں۔ جیسے ہی پانی میں بوائل آ جائے گا اس میں ہم بھیگے ہوئے چاول اپنے ڈال دیں گے۔ میں نے بھگو کر رکھے تھے، تقریباً 2 سے 3 کپ کے قریب میں نے چاول لے لیے ہیں۔ آپ کوئی سے بھی چاول یوز کر سکتے ہیں۔ مکس کر کے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کدو میں نے پیل کر لیے تھے۔ اب اس کی یہ جو سر والی سائڈ ہوتی ہے یہاں سے ہم اسے اس میں ہول کرنا شروع کریں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کر کے، دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے، نائف کی مدد سے اس کو ہم راؤنڈ شیپ میں بیچ میں سے کٹ کریں گے۔ یہ نائف سے ہی ہم اسے نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح سے نکل آیا۔ اچھے طریقے سے ہم اسے اینڈ تک جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم کر لیں گے خالی۔ یہ دیکھیں یہ مکسچر بھی آپ ویسٹ نہیں کریں، جو آپ اندر سے اس کے نکالیں گے ہول کر کے آپ اسے رکھ دیں۔ اب بعد میں سے
کوئی بھی تھوڑا سا کدو کا سالن بنائیں تو اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ پتیلے میں پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا، اور یہ میں نے کدو جو ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے اس میں ڈال دیے تھے تاکہ اچھے طریقے سے یہ ہو جائے بوائل۔ یہ بہت اچھے طریقے سے بوائل ہو چکے ہیں، چاول بھی ہمارے بوائل ہو چکے تھے، اور یہاں پہ بیف بھی۔ یہ بیف کا مکسچر ہم پہلے اس میں ڈالیں گے اندر، اچھی طرح سے اسپون کی مدد سے آپ پہلے کر لیں۔ اس کے بعد ہم بھریں گے اس میں چاول۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم فنگر کی مدد سے اس کو اندر کرتے جائیں گے اور چاول بھرتے جائیں گے۔ دیکھیں 1 بائی 1 اس کو ہم فل کر لیں گے، سارے کدو کو اچھے طریقے سے اس طرح سے ہم نے فل کر لینا۔ جس پتیلے میں پانی میں ہم نے یہ بوائل کیے تھے اسی کے اوپر ہم سٹیمر رکھ کے ان کو لاسٹ میں کریں گے سٹیم۔ پہلے ہم ان سب کو ریڈی کر لیں گے۔ آپ نے ویسٹ نہیں کرنا، جو پلیٹ میں گر جائے اس کو بھی آپ نے یوز کر لینا اس طریقے سے۔ اگین اسی طرح سے ہم پہلے بیف کو بھریں گے، دین ہم چاول بھریں گے۔ 1 بائی 1 ہم جو اپنے کدو ہیں ان کو کر لیں گے ریڈی۔ بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی ہے، ایک یونیک نئے سٹائل سے۔ آپ گیسٹ کو بھی اپنے سرو کریں گے تو بہت اچھا لگے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکے ہیں ہمارے۔ اب ہم اسے کریں گے سٹیم۔ یہ میرے پاس جو چاول جس سے ہم چھانتے ہیں بوائل کیے ہوئے وہی میں نے رکھا ہے۔ اس طرح سے 2-3 ہم اس میں ڈال دیں گے کدو، کور کر دیں گے تاکہ سٹیم سے یہ سٹیم ہو جائے۔ تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے سٹیم ہونے میں نے ان کو رکھا تھا۔ اب یہ ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، چمٹے کی مدد سے ہم انہیں آرام سے نکال لیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پیسز ہم 1 بائی 1 نکال لیں گے۔ مزیدار سے یہ رول کی شیپ میں ہمارے کدو تیار ہیں۔ ایک نئی ریسپی، ایک نئی سٹائل سے آپ ضرور ٹرائی کریے گا، اور مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو ریسپی اچھی لگے لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔